ناظرین، خدا نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ نبی اور ان کی آل میں جتنے بھی شہید ہیں ان کو شہید کرنے والا جو قاتل تھا وہ یہ جانتا تھا کہ وہ کس ہستی کو شہید کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ غلطی سے کسی معصوم کو شہید کر دیا گیا ہو۔ ابن ملجم کو بہت اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ رسول خدا کے سچے جانشین ہیں مولا علی علیہ السلام اور خدا کے نمائندے ہیں زمین پر، لیکن اس نے پھر بھی امام کو شہید کیا۔ اسی طریقے سے جادہ ابن اشعث بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ اس کے جو امام حسن علیہ السلام ہیں وہ امام ہیں، امام وقت ہیں اور خدا کے نمائندے ہیں زمین پر اور سچے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، آخر ان کی بیوی تھی۔ تو وہ سب اچھے طریقے سے جانتے۔ شمر مولا علی کا سپاہی رہا ہے کسی زمانے میں، تو جانتا تھا کہ وہ یہ کون سا گھرانہ ہے، اور اس نے امام حسین کے سینے پہ چڑھ کے جو خنجر چلایا ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ امام وقت کو شہید کر رہا ہے؟ تو خدا، یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ خدا ظالم کو یہ موقع نہیں دیتا کہ وہ غلطی سے ان کو شہید کر دے، ان کو ایبسولوٹ شیطان بننا پڑتا ہے۔ تو معرفت، ان کو اتنی معرفت ہوتی ہے کہ یہ خدا کے نمائندے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، یہ ساری باتیں۔ اب مولانا صاحب جو معرفت بتانے لگے ہیں اپنے سننے والوں کو کہ کم از کم کتنی معرفت ہونی چاہیے، اس معرفت کا لیول چیک کیجئے گا، اور شمر و خولی و جادہ اور ابن ملجم کی معرفت کا لیول چیک کیجئے گا، اور فرق بتائیں کہ مولانا صاحب جو منیمم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں اور ان قاتلین کی معرفت میں کیا فرق ہے۔ یعنی کوئی کہتا ہے ایسا ہم میں سے کہ ائمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین نہیں تھے، کوئی ہے ایسا؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے نہیں، رسول اللہ نے اپنے پاس سے منتخب کر دیے معاذ اللہ؟ وہ کیا، ہم تو کہتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اشرف الانبیاء کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کرتے۔ کوئی ایسا ہے جو کہتا ہو کہ ائمہ علیہم السلام دین کی حفاظت کے لیے نہیں آئے؟ ہر شخص کہتا ہے انہوں نے دین کی حفاظت فرمائی، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اور کیا معرفت ضروری ہے کہ ان کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، ان کی زبان مطہر سے جو احکام صادر ہوئے ہیں وہ احکام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے علم جو بھی ہمیں ملے گا وہ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ رسول کی مخالفت، رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت، ان سے محبت، رسول سے محبت، رسول کی محبت، اللہ کی محبت، ان سے بغض، اللہ رسول سے بغض، اور پھر رسول سے بغض، اللہ سے بغض، ان سے جنگ، رسول سے جنگ، اور جو رسول سے جنگ کرے گا وہ اللہ سے جنگ کرے گا۔ ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی مخالفت حرام ہے۔ ان کا کلام کلام خدا ہے، ان کا کلام کلام رسول اللہ ہے۔ یہ تمام مخلوقات سے بعد اشرف الانبیاء سب سے بلند ہیں۔ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھول چوک سے، یعنی سہو و نسیان سے اور حرام سے محفوظ رکھا ہے، گناہ سے محفوظ رکھا ہے۔ بس یہ اتنی اطاعت واجب ہے کوئی ایسا جو نہ جانتا ہو ہمارے یہاں؟ اس سے زیادہ نہیں ہے واجب، اور یہ ہمارے الحمدللہ سب جانتے ہیں۔ یعنی وہ بہت محترم، بہت بلند ہستی ہیں، یہ تو ان کے دشمن بھی جانتے تھے۔ اصل مسئلہ تو ان کی پیروی کرنے کا تھا، ان کے کہے ہوئے اقوال پر عمل کرنے کا مسئلہ تھا، ان کے دیے ہوئے اصولوں کے تحت زندگی گزارنی تھی ہم نے۔ اگر یہی نہیں کرنا تو پھر قاتلین کی بھی اتنی معرفت تو تھی کہ وہ بہت بلند ہیں، لیکن وہ قاتلین تو خدا کے دشمن تھے، تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مولانا صاحب، آپ اپنی عوام کو گمراہ نہ کریں، ان کو یہ لالی پاپ نہ دیں کہ تم سب جنتی ہو، جنت کے ٹکٹ نہ بانٹیں۔ آپ ہی کی قوم کو ذرا غور سے دیکھیں، 100 غلطیاں ہو رہی ہیں، ہاں ان کو سدھاریں، لوگوں کو اس طرف لائیں کہ صرف منہ سے محبت کے دعوے کرنا کافی نہیں ہوگا، پریکٹیکل بنیادوں پہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم شیعہ ہیں، تب ہوگی کامیابی۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔